یہ بات ہے دسمبر 2004 کی۔ ایک ہائی اسکول کی ٹیچر پراسرار طور پر غائب ہو گئی، اور یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا وہ چھٹیوں پر گئی تھی بنا کسی کو بتائے، یا پھر کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ پولیس اس سوال کا جواب تلاش کر پائے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں اور اس کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ 58 سالہ ڈیانا ٹلی ٹیکساس میں موجود لا روبنز اکیڈمی نامی اسکول میں ٹیچر تھی، اور اس کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھی۔ یہ 2004 کی ایک صبح کا واقعہ ہے کہ ڈیانا اسکول نہیں آئی، اور نہ ہی اس نے کسی کو اطلاع دی تھی اپنی چھٹی کے بارے میں۔ اس کے ساتھی کولیگ اس کے گھر پتہ کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے اس کے گھر میں جو منظر دیکھا، اسے دیکھتے ہی پولیس کو بلا لیا گیا۔ دیکھتے ہی یہ واردات ایک چوری یا ڈکیتی لگ رہی تھی۔ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ گھر کی مکمل اور جامع تلاشی لی گئی ہو۔ ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا، اور سب دراز اور الماریاں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ الیکٹرانکس کی چیزیں غائب تھیں، اور ڈیانا نے اپنی سیفٹی کے لیے ایک پسٹل رکھا ہوا تھا جو کہ غائب تھا۔ پولیس کو پورے گھر میں سے کسی بھی باہری فرد کے یا مشکوک فنگر پرنٹ نہیں ملے، اور ڈیان کی گاڑی بھی لاپتہ تھی۔ گھر سے کسی قسم کے خون کے نشانات نہیں ملے، جس سے لگ رہا تھا کہ ڈیان روبری کے وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ پولیس کو ڈیان کے بیڈ روم سے ایک کونڈم کا خالی پیکٹ ملا، اور جوتوں کے ایک جوڑے میں سے ایک جوتے کے لیسز غائب تھے۔ ڈیان کا پرس گھر میں ہی تھا، لیکن اس پرس میں اے ٹی ایم کارڈ موجود نہیں تھا۔ ڈیان کی ڈائننگ ٹیبل پر 3 بار اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کی رسیدیں ملی، جو کہ پچھلی رات کو 8 بجے کے قریب کی تھی، لیکن تینوں بار رقم نہیں نکلی تھی، اور انویلڈ پن کا ایرر آیا تھا۔ پولیس نے ایک ٹریپ لگایا۔ انہوں نے بینک سے کہا کہ وہ ڈیان کا بینک اکاؤنٹ کھلا رکھے، کیونکہ اس بات کا چانس تھا کہ حملہ آور دوبارہ اے ٹی ایم کارڈ کو استعمال کرے گا۔ ٹیکساس میں اخباروں میں ڈیان کے غائب ہونے کی خبر ہیڈ لائنز بن چکی تھی۔ ڈیان 2 بچوں کی ماں اور ڈائیورس تھی، اور اکیلی رہتی تھی۔ انویسٹیگیٹرز نے اس کے بوائے فرینڈ سے بات کی، جو کہ ایک جج تھا اور 300 میل دور ڈیلاس میں رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلی رات وہ ڈیلاس میں ہی تھا، اور ڈیان سے اس کی شام 6 بجے کے قریب بات ہوئی تھی۔ اس کے کال ڈیٹیل ریکارڈ سے یہ بات کنفرم ہو گئی۔ پولیس نے تمام آنے جانے والی فلائٹس کو بھی چیک کیا، لیکن اس رات ڈیان نے کوئی بھی فلائٹ نہیں لی تھی۔ پولیس کا اگلا شک سٹوڈنٹس پر تھا کہ شاید کسی سٹوڈنٹ نے ڈیان کو نقصان نہ پہنچایا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ملا۔ اب انویسٹیگیٹرز کے پاس ثبوت کے لیے صرف اے ٹی ایم کی 3 رسیدیں ہی تھیں، جو کہ ڈیان کے کچن کاؤنٹر سے ملی تھیں، جن میں سے ایک رسید پر $400 نکلے تھے، اور باقی رسیدوں پر ایرر آیا ہوا تھا، جو کہ اے ٹی ایم کے غلط پن کو داخل کرنے سے آیا تھا۔ رسیدوں پر موجود اے ٹی ایم کی لوکیشن کا ایک کوڈ تھا، جس سے کہ اے ٹی ایم کی لوکیشن کا پتہ چلتا تھا۔ ایک لوکیشن شیل کے پیٹرول پمپ کی تھی، جہاں پر اے ٹی ایم لگا ہوا تھا، جو کہ ڈیان کے گھر سے صرف 1 میل دور تھا، اور وہاں پر کیمراز بھی لگے ہوئے تھے۔ کیمرہ کی ریکارڈنگ میں دیکھا گیا کہ 8 بجے کے قریب ایک لمبا دبلا کالا شخص اے ٹی ایم استعمال کر رہا تھا۔ صرف 20 منٹ کے بعد ہی ایک لڑکی نے کسی اور لوکیشن پر اے ٹی ایم کا استعمال کیا تھا، جس کی عمر 20 سال کے آس پاس لگتی تھی۔ اس بار اس لڑکی نے صحیح پن استعمال کیا تھا اور اے ٹی ایم سے $400 نکالے تھے، اور اس کے بعد دونوں ایک گاڑی میں وہاں سے نکلے تھے، جو کہ دیکھنے میں ڈیان کی کار لگتی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ہی ایک راہ گزرتے آدمی نے ایک ویران جگہ پر ڈیان کی کار کو آگ لگے ہوئے پایا، لیکن اس میں ڈیان موجود نہیں تھی۔ ایک اور شخص نے دیکھا کہ موقع سے ایک سفید پک اپ ٹرک جا رہا ہے، جس پر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ دوبارہ سے ڈیان کے گھر کی تلاشی کے دوران ایک شراب کی بوتل پر پارشل فنگر پرنٹ ملا، جو کہ ڈیان کا نہیں تھا اور حملہ آور کا لگتا تھا۔ انویسٹیگیٹرز کو اب اس آدمی اور لڑکی کی تلاش تھی جنہوں نے ڈیان کا اے ٹی ایم استعمال کیا تھا، اور امید تھی کہ انہوں نے ہی ڈیان کا قتل کیا تھا۔ جلد ہی ایک پولیس آفیسر نے ایک موٹل کی پارکنگ سے وہ سفید ٹرک اپنی حراست میں لے لیا، اور ساتھ ہی ایک لڑکی اور ایک آدمی کو بھی اسی موٹل کے ایک کمرے سے حراست میں لیا گیا۔ جلد ہی دونوں کی شناخت ہو گئی۔ ان میں سے 15 سالہ لڑکی کا نام پرل کروز اور 33 سالہ آدمی رونی لیو تھا، جو کہ لڑکی کا باپ تھا۔ دونوں نے ہی ڈیان کی گمشدگی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے صرف ڈیان کی کار چوری کی تھی، اور جب پوچھا گیا کہ انہیں ڈیان کا اے ٹی ایم کیسے ملا تو انہوں نے بتایا کہ وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ملا تھا۔ پولیس کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور رونی کا جب بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ رونی متعدد مرتبہ روبری کے جرم میں جیل جا چکا تھا،
اور حال ہی میں جیل سے بری ہوا تھا۔ رونی اصل میں ڈیان کو اس کے لان کی صفائی کے لیے ملا تھا۔ رونی کا فنگر پرنٹ گھر سے ملی شراب کی بوتل پر موجود فنگر پرنٹ سے میچ کیا گیا اور یہ میچ ہو گیا۔ دونوں ملزمان سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو دونوں نے ہی کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر حراست میں لیے جانے کے 10 دن بعد پرل نے پولیس کو اس جگہ کا بتا دیا جہاں ڈیان کی باڈی کو چھپایا گیا تھا۔ یہ وہی ویران ایریا تھا جہاں پر رونی نے آخری کال کی تھی۔ اب پولیس کو ڈیان کی گلی سڑی لاش مل چکی تھی جو کہ جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ڈیان کی باڈی پر کئی گولیوں کے نشان تھے اور اس کے ہاتھ جوتوں کے لیسی سے باندھے گئے تھے، اور یہ وہی لیسز تھے جو ڈیان کے گھر موجود جوتوں میں سے غائب تھے۔ دانتوں کے سیمپل کا معائنہ کرنے کے بعد یہ کنفرم کر دیا گیا کہ یہ لاش ڈیان کی ہی تھی۔ رونی اور پرل جس موٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے روم کی بھی تلاشی لی گئی، اور ڈیان کی پسٹل اور چوری ہوئی الیکٹرانکس کی اشیاء بھی مل گئیں۔ ڈیان کی باڈی سے جو گولیاں نکالی گئی تھیں وہ بری طرح ڈیمیج تھیں۔ گولیوں کی باریکی سے جانچ کی گئی تو پایا کہ یہ گولیاں ڈیان کی پسٹل سے ہی فائر کی گئی تھی۔ ڈیان کو ہراساں بھی کیا گیا تھا اور اس کی باڈی سے بایولوجیکل سیمپل لے کر اس کا ڈی این اے میچ کیا گیا، جو کہ رونی کے ڈی این اے سے میچ ہو گیا، اور یہ دونوں سیمپل آپس میں میچ ہو گئے۔ آخرکار پرل نے پولیس کو ساری کہانی بتائی۔ ڈیان کی لاش ملنے کے بعد دونوں پر کڈنیپنگ اور مرڈر کے آروپ لگائے گئے۔ پولیس کو پتہ چلا کہ رونی ڈیان کے لیے لان کے رکھ رکھاؤ کا کام کرتا تھا۔ پرل نے بتایا کہ اس نے اپنے پتا کے ساتھ مل کر ڈیان کے گھر روبری کا سارا پلان بنایا تھا۔ واردات کی رات پرل نے ڈیان کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ ان کی گاڑی یہاں پاس میں ہی خراب ہو گئی ہے اور انہیں ٹیلی فون سے ایک کال کر کے مدد بلانی ہے۔ اندر آنے کے بعد پرل نے ڈیان پر گن تان دی۔ اس کے بعد اپنے پتا کو اندر بلانے کے لیے پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ رونی کے اندر آتے ہی ڈیان کے دونوں ہاتھ اس کے جوتوں کے لیسی سے باندھے گئے اور اس کی گن اور اے ٹی ایم چوری کر لیا گیا۔ پھر رونی نے وہاں رکھی ہوئی شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لے کر شراب پی اور ڈیان سے اس کے اے ٹی ایم کا پن کوڈ پوچھا۔ پرل کو وہیں ڈیان کے پاس چھوڑ کر رونی اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے باہر گیا۔ وہاں جا کر اسے پتہ لگا کہ ڈیان نے اسے غلط پن کوڈ دے دیا ہے، اور جب واپس آیا تو اس نے ڈیان کو دھمکایا کہ اگر وہ اسے صحیح پن کوڈ نہیں بتائے گی تو وہ اس کی بلی کو مار دے گا۔ اسی دوران رونی نے ڈرانے کے لیے ایک گن فائر بھی صوفے پر شوٹ کیا، ڈیان نے صحیح پن کوڈ بتا دیا اور رونی نے بلی کو زندہ چھوڑ دیا۔ رونی نے اے ٹی ایم کی رسیدیں وہیں ٹیبل پر رکھ دیں اور ڈیان کو سیکشولی اسالٹ کرنے کے بعد کچھ سامان اور الیکٹرانکس کی آئٹمز کو وہاں سے لیا اور تینوں ڈیان کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے اور ایک اے ٹی ایم پر رکے جہاں سے پرل نے $400 نکالے۔ وہاں سے ڈیان کو لے کر وہ ایک ویران جگہ پر گئے اور پھر ڈیان کے آخری الفاظ تھے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور پھر ڈیان کو شوٹ کر دیا گیا اور ڈیان کی گاڑی کو آگ لگا دی تاکہ سارے ثبوت ختم ہو جائیں، لیکن وہ کچھ ثبوت چھوڑ چکے تھے جو کہ اے ٹی ایم کی رسیدیں تھیں۔ اپریل 2006 میں رونی کو عدالت کی طرف سے قتل کا دوشی پایا گیا اور سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ پرل کو ساری کہانی بتانے پر موت کی سزا نہیں دی گئی بلکہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔